ان کا وہابڑوں کا، جس کا نام ہے مولوی صادق گریانی. نام بھی منوسوں کے بڑے عجیب ہوتے ہیں. مولوی صادق گریانی کہاں سے گرا تھا پتہ نہیں، کب گرا، اور اللہ کرے اس کو جہنم کے غار میں گرا دے. اس منوس نے فتویٰ دیا 2 سال پہلے، یہ ابھی زندہ مرا نہیں ہے. شکلیں دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابلیس کیسا دکھتا ہوگا. اس نے فتویٰ دیا کہ جتنی قبروں پر قابو پا سکتے ہو سب کو بم سے اڑا دو. اس کو لیبیا کے چینل پہ بلایا گیا. اینکر نے سوال کیا، یہ ذرا سنیے، ایک بہت لمبا انٹرویو، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک سنا رہا ہوں آپ کو. وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا عمل مشروع، فلقطع لهذه الفتنة لابد من إزالة هذه القبور، إما أن تزال وتسوى بالأرض إن كان جد. میں اس کا گفتگو کا مجموعہ بتاتا ہوں. اس نے سوال کیا اینکر نے کہ آپ نے جو قبروں کے ڈھانے کا مسمار کرنے کا حکم دیا، آپ کا یہ فتویٰ، آپ کا یہ حکم کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ جواب دیا کہ یہ فتنے ہیں، اس کو روکنا ضروری ہے. یہ قبریں فتنوں کی جگہیں ہیں، شرک کے اڈے ہیں، شرک کے وسائل ہیں. ان قبروں سے شرک پنپتا ہے. رسول اللہ نے کسی بھی قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا، کسی بھی قبر کو پختہ نہ بنایا جائے. لہٰذا ہمارا یہ فتویٰ کہ قبروں کو بموں سے اڑا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، جائز اور بالکل درست ہے. چنانچہ اس کے فتوے کے بعد کیا ہوا، آئیے چند بزرگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. 2 سال کے اندر، صرف 2 سال کے اندر لیبیا، سیریا اور اس کے بعد مصر، بیروت، لبنان، جہاں جہاں ان کا اقتدار ہو سکا تھا، جہاں جہاں یہ وہابی آتنکوادی دہشت گرد سنگٹھن قابض ہوتے گئے، وہاں انہوں نے اولیاء کی مزاروں کو، بزرگوں کی مزاروں کو، صحابہ کی مزاروں کو مسمار کیا، بموں سے اڑایا. 2 سال میں تقریباً 700 اولیاء کرام کی قبروں کو شہید کیا. اللہ اکبر اللہ. اور اس کے بعد بھی ان کو عقل کیوں نہیں آئی؟ ذرا دیکھیے، یہ محی الدین علائے، یہ ایک بہت بڑے صومالیہ کے بزرگ ہیں. 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کی قبر کو توڑا جبکہ ان کی قبر پختہ نہیں بنی تھی. ان کی قبر اوپر سے لکڑے کا وہ تابوت جیسا رکھا گیا ہے، مگر یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا. توڑا، قبر کھودی، اور ان کی جب قبر کھودی تو 500 سال کے بعد لاش سلامت، جسم سلامت تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاش کو، جسم کو نکال کے دوسری جگہ دفن کیا. الجزیرہ چینل کی یہ نیوزیں آئیے ذرا سنیے اس کو. Somalia's Islamists are not only militant, they are also destructive. Today, the target of their Hamas, their second most important weapon after the gun. Some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. They also had another target earlier this week, the tomb of Sheikh Muhyiddin Alayo, a leading and widely respected Sufi scholar. His grave became the latest site. یہ سیریا میں ایک بزرگ ہے، ان کا منظر ہے کہ قبر کو بم سے اڑایا، اور جب بم سے قبر اڑ رہی ہے، مزار اور اس کا گنبد پرچے بن کے اڑ رہے ہیں، خوشی میں گولیاں چھوڑتے ہیں، نعرے لگا کے خوش ہوتے ہیں. یہ جو بزرگوں کی مزاروں کو مسمار کر کے نعرے لگائے، یہ مسلمان ہو سکتے؟ خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں، یہود و نصارہ کی ناجائز اولادیں ہی ہو سکتی ہے. سچ ہے، بے شک صحیح ہے. دیکھیے یہ خوشی کوئی مسلمان منائیں گے اپنے بزرگوں کی قبر کو توڑ کر؟ بإذن الله. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر. يلا الله أكبر تكبير. اب ان کے اللہ اکبر کے نعرے دیکھ کر ہم ان کو مسلمان سمجھے، یا یہ اس بنا پہ ان کو ہم کافر کہے کہ ہمارے بزرگوں کی مزاروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں؟ کافر. تم ان کی نماز دیکھ کے مسلمان سمجھتے ہو یار ان کو؟
मगर देखो ये जमातें कर क्या रही है। हो सकता है आपके ذہن में ख्याल आए कि भाई जिन जमातें जो जमातें हमारे शहरों में हमारे इलाके में ये तो कब्रों को नहीं ढा रही, तो यहाँ इसलिए नहीं ढा रहे कि हिंदुस्तान में इनके बाप की हुकूमत नहीं है, इनका कब्जा नहीं है, इनका इख्तिदार नहीं है, नीयत इनकी यही है, इनका बस नहीं चल रहा। लेकिन जो इनके गुरु घंटाल ये कर रहे, ये उन्हीं जमातों से तो ताल्लुक रखते हैं, ये उन्हीं को तो इस्लाम के मानने वाले कह रहे हैं। तो याद रखो कोई चोरी ना करे, मगर जो चोर की तायद करे वो भी चोरी के जुर्म में मुब्तला है, सही है। वो भी उसी चोर के साथ हश्र किया जाएगा। ये इनका वही तो किरदार है ना कि ऐसे नाबिकारों को ये सही कह रहे हैं। मैंने 3 औलिया कराम की मज़ारों को दिखाया, वरना 700 औलिया कराम की कब्रों को ढाया जा चुका है। आइए कुछ सहाबा की मज़ारों को भी ढाया। 1400 साल से वो सहाबा की मज़ारें मौजूद है, लेकिन 1400 साल में किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा कब्र को ढा देना चाहिए, कब्र को रखना जायज नहीं, कब्र को बरकरार रखना गुनाह है, कब्र को उठाओ, मिसमार करो, बुलडोजर चला दो। किसी आलिम ने नहीं। 1400 साल के बाद ये खबीस पैदा हुए। मुझे बताओ इस्लाम आज आया है कि 1400 साल पहले आया है? 1400 साल पहले। तो तुम कौन से इस्लाम के पीछे भाग रहे हो यार? ज़ोहिर इब्न कैस जलील कद्र साहबी है, हजरत ज़ोहिर इब्न कैस जिनकी लीबिया में मजार थी, 2 बम रखे इनकी मजार पर। एक बम से पूरा गुंबद वगैरह उड़ा दिया और दूसरा बम कब्र के पास रखा ताकि बम फटे, कब्र के परखचे उड़ जाए, और अगर उनका जिस्म हो तो जिस्म के भी परखचे उड़ जाए। मगर रब को तो मंजूर कुछ और था। परवरदिगार आलम ने अपने जो है औलिया की हक्कानियत को कैसे वाज़े किया। ये पहला मंजर मैं दिखा रहा हूं आपको, जो हजरत ज़ोहिर इब्न कैस की मजार ढाने से पहले का मंजर है। ये इस शक्ल में आपकी मजार मौजूद थी उस वक्त, और ये बम जब धमाके हुए उसके बाद के मंजर है जब सुन्नी पहुंचे और फोटोग्राफी की। ये बम ढाने के बाद गुम्बद वगैरह सब शहीद हो गया उनका, कब्र के परखचे उड़े, कब्र पे पत्थर टूट के गिर पड़े, और जब सुन्नी बाद में पहुंचे छुपकर बम रख के चले गए थे ये लोग, और जब सुन्नी पहुंचे पत्थरों को हटाया कि भाई देखे कब्र का क्या हालात हुआ है। हजरत ज़ोहिर इब्न कैस साहब रसूल के जिस्म का क्या आलम है। सारी दुनिया हैरत ज़दा रह गई। दुनिया की मीडिया ने इसको आम किया, पूरी दुनिया में न्यूज चली कि 1400 साल के बाद साहबी रसूल का जिस्म जैसा का वैसा सलामत था। वो बम जो पत्थरों को तोड़ दे, वो बम जिसने लोहे की रॉडों को पिघला दिया, नबी के गुलाम की हड्डियों को गला ना सका। ये चादर डाल दी गई एहतरामन। वजह यह है कि मीडिया की भी जो खबरें आई, चश्मदीद लोगों ने इंटरव्यू दिया, मेरे पास वो इंटरव्यू भी मौजूद है, लेकिन वक्त नहीं कि मैं सारे इंटरव्यू बताऊं। उसमें बाद लोगों ने जो चश्मदीद है उन्होंने इंटरव्यू दे के कहा कि हमने चादर इसलिए डाली कि हमने देखा साहबी रसूल की दाढ़ी सलामत, दाढ़ी का एक एक बाल सलामत, और उनकी आंखें खुली हुई थी, आंखों से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि कोई हम में से उससे आंख से आंख नहीं मिला पा रहा। हमें ताव नहीं थी कि हम साहबी रसूल के चेहरे को देख सके। हमें अपने गुनाहों के एहसास हो रहे थे कि हम किसका चेहरा देख रहे, कहां साहबी और काम जैसे खताकार और बदकार। लिहाजा चादर डाल दी गई और दोबारा फिर उनकी तदफीन हुई। इसी तरह हुजर इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी साहबी रसूल है, बैरूत में इनका मजार है। मौला कायनात के साथ ये जंगों में सिफ़ीन और जंग जमल वगैरह में रहे। हजरत अली की शहादत के बाद ये बैरूत आ गए। इनसे कुछ हदीसें भी आती है किताबों में, हुजर इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इनकी कब्र बाकायदा जालियों से घिरी हुई थी। रात की तारीखी में मनुष्य खबीर दाखिल हुए, ये वहाबी आतंकवादी, ये वहाबी दहशतगर्द जालियों को तोड़ा, कब्र को खोदा और जिस्म को लेकर वहां से निकल गए। अब जब सुबह लोग वहां पहुंचे, देखा तो कब्र की जगह गड़ा है, जालियां टूटी हुई है, हंगामा मच गया। पूरी फौज, मिलिट्री और पुलिस सब डिपार्टमेंट, हुकूमत हिल गई। जासूस फैला दिए गए कि भाई ये जिस्म को कहां ले गए, क्या किया, क्या हालत है। दूसरे दिन उन खबीस वहाबियों के चीफ का बयान आता है नेट पर, कहा कि तुम इन मज़ारों पर, इस जगह जो हजरत हुजर इब्न अदी की कब्र पर आकर शिरक करते थे, फूल और चादरें चढ़ा रहे थे, तुम इनको चूम रहे थे, दुआएं कर रहे थे, ये शिरक हो रहा था। हमने शिरक को रोकने के लिए हजरत हुजर की कब्र को तोड़कर उनके जिस्म को मुंतकिल कर दिया। 15 दिन मुसलसल तलाश होती रही। 15 दिन के बाद जासूसों के जरिए पता चला कि कहां दफन किया और कहां ये लोग खबीस छुपे हुए हैं।
وہاں ملٹری نے حملہ کیا، کتے کی موت، کچھ مرے کچھ بھاگے. حضرت حجر ابن عدی کے جسم کو دوبارہ نکالا گیا، اور جب دوبارہ اس قبر کو کھودا گیا جہاں انہوں نے پوشیدہ چھپا کر جنگل میں ویرانے میں دفن کیا تھا، تو دنیا حیرت میں تھی کہ 1400 سال کے بعد حجر ابن عدی کا جسم جیسا کا ویسا سلامت سبحان اللہ سبحان اللہ. لا کے دوبارہ دفن کیا گیا. یہ مصر کا چینل ہے جس کا اینکر خود اعتراف کر رہا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں، مگر اس کی جب وہ رپورٹنگ کر رہا ہے تو اس نے خود، اس رپورٹر نے اقرار کیا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی لوگ ہیں. آئیے وہ رپورٹ ذرا دیکھیں. Professor at Lebanese University, Mohsen Saleh, joins us from Beirut to share his thoughts on this. And their یہ ڈھانے سے پہلے کا وہ منظر دکھ رہا ہے جو جالیوں سے گھرا ہوا ہے، پھر بعد میں ڈھانے کے بعد جو گڑا ہے وہ میڈیا نے جو دکھایا ہے وہ ہے یہ. their slogans and their practices on the ground show the real face of these people, that they don't belong to these peoples in the region, whether in Syria or in Iraq or other places. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working with the Wahhabis and the CIA and the Mossad, the Israeli Mossad. CIA, الموساد، یہ سب وہابی ریلیز ہے. بولتا میرا خیال یہ ہے کہ سب وہابی سنگٹن ہے، سب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک سے متاثر ہے. یہاں تک کہ حجر ابن عدی کے بعد خالد ابن ولید کی مزار پہ بم دھماکے کیے انہوں نے. خالد ابن ولید جلیل القدر صحابی، ان کی بھی مزار پہ بم دھماکے کرنے سے یہ باز نہیں آئے. حضرت جعفر طیار کی قبر پر بم دھماکے کیے گئے. حضرت زینب امام علی مقام ام حسین کی جو بہن ہے کربلا میں شریک تھی، ان کی مزار پہ بم دھماکے کیے. حضرت بی بی کلثوم کی مزار پہ بم دھماکے کیے. حضرت کیا نام ہے بی بی سقینہ امام علی مقام کی شہزادی، ان کی قبر پہ بم دھماکے ہوئے. خالد ابن ولید کی قبر پر متعدد بم پھوڑے گئے، لیکن اللہ کا فضل کہ خالد ابن ولید کا جسم جیسا کا ویسا سلامت ہے وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گزشتہ سال حضرت یونس علیہ السلام کی مزار کو بم چھوڑا دیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی 2800 سال سے مزار سلامت تھا. درمیان میں رسول اللہ کا بھی دور ہے، صحابہ کا بھی دور ہے. عراق کا شہر ہے موصل میں مزار تھی ان کی. فاروق اعظم کے زمانے میں عراق فتح ہوا، صحابہ گئے، حاضریاں دی، روزے پر حاضر ہوتے رہے. اور رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کہا یونس کی قبر کو ڈھا دینا. فاروق اعظم نے نہیں کہا یونس کی قبر کو ڈھا دو. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یونس کی قبر کو ڈھا دو. کسی امام نے نہیں. آج تک 2800 سال سے قبر سلامت تھی. مگر اس زمانے میں کچھ ناجائز حرامی بچے پیدا ہوئے. میں حرامی نہ کہوں تو کیا کہوں یار. جو اپنے بزرگوں کی قبروں کا احترام نہ کرے وہ حلالی ہو سکتے ہیں. اس سے اچھے الفاظ میرے لیے نہیں، میرے پاس نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے حضرت یونس کی قبر کو ڈھا دیا. اور تعجب کی بات ہے اپنے آپ کو یہ اسلام کا رکھوالا کرتے ہیں. داعش و وہابیوں کا اس وقت سب سے بڑا آتنکوادی سنگٹھن ہے. یہ داعش والوں کا کام ہے. اور 2 مہینے کے اندر 30 مسجدوں کو شہید کیا، 30 مزاروں کو شہید کیا موصل کے اطراف میں، اور 15 مسجدوں کو شہید کر دیا. آئیے ذرا یہ بھی رپورٹ جیو چینل پاکستان کا، اس کی رپورٹ دیکھیں. یہ مناظر ہیں اس کربناک حملے کے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر نام نہاد جہادی تنظیم اسلامی ریاست کی جانب سے کیا گیا ہے. عراق اور شام کی شدت پسند تنظیم داعش نے عراق کے شہر موصل میں واقع پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک دھماکے سے مکمل طور پر شہید کر دیا ہے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شدت پسندوں نے مزار کو شہید کرنے سے قبل اس کے احاطے میں موجود مسجد کو خالی کروایا، جس کے بعد مزار کے اطراف اور اندر بھاری دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے دھماکے سے شہید کر دیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق حملے سے پہلے شدت پسندوں نے مقامی لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی اور مزار سے 500 کلومیٹر اطراف کی سڑکیں بند کر دی تھی. شدت پسندوں نے 1 گھنٹے میں تمام کارروائی مکمل کی. دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. آج قبل مسیح کا یہ مقام عالم اسلام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. دنیا بھر سے زائرین اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے تھے.
1990 میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے مزار کی تزئین و آرائش کرائی تھی۔ شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا۔ شدت پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام اون بن الحسن کو بھی شہید کر دیا۔ موصل میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران داعش نے مقدس ہستیوں کے 30 مزارات اور 15 مساجد و امام بارگاہیں شہید کر دی ہیں۔